بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ نہ پڑھتا میں اس قرآن کو اوپر تمہارے، بلا ادراکم اور نہ بتلاتا تم کو بہی، نہ اطلاع دیتا اللہ میرے ذریعے تم کو بہی اس قرآن کے ساتھ۔ فقد لبثت فیکم عمرا، فقد فاتح لے لیا ہے کیونکہ تحقیق لبثت گزاری میں نے تم میں عمرن ایک عمر من قبل ہی اس کے ظاہر کرنے سے پہلے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ فمن، یہ دوسرا وجہ بیان کر دی جواب ثانی کہ اگر اللہ چاہتا اس کلام کا نہ سنانا، اگر اللہ چاہتا اس کلام کا نہ سنانا تو نہ پڑھتا میں اس قرآن کو سامنے تمہارے یا اوپر تمہارے، ولا ادراکم بہی اور نہ اطلاع دیتا اللہ میرے ذریعے اس قرآن کی، یا نہ سکھلاتا تمہیں اللہ میرے ذریعے اس قرآن کو۔ اوپر ایک حوالہ لکھا ہے ہوا من الدرایت بمعنی العلم الکبیر، یہ ہے صرف اشارہ ایک عنوان کی طرف۔ جب آپ آیات پیش کرتے ہیں یا حدیث، انک لا تدری ما احدثوا، اور اسی طرح ما ادری لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، تو بریلوی ایک بات کرتے ہیں اور شیعہ بھی، وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے درایت اور ایک ہوتا ہے علم۔ درایت اور علم میں فرق ہے۔ درایت کہتے ہیں اپنے اٹکل پچو سے کوئی چیز جاننا، اٹکل اور پچو سمجھتے ہو؟ پچو اندازہ، اٹکل کیا بولتے ہیں پشتو میں بھائی؟ اٹکل پچو، اٹکل ہی بولتے ہیں۔ چلو ایک لفظ ہمارا آپ کا مشترک ہے، اٹکل پچو۔ یہ پتہ نہیں تم اٹکل کہتے کس کو ہے؟ اپنی طرف سے قیاس آرائی، تکا بازی، تو یہ اٹکل پچو ہے۔ تو جہاں نفی ہے لا ادری تو مطلب ہے میں اپنے اٹکل پچو سے نہیں جانتا، اللہ کے بتلانے کی نفی نہیں۔ تو ہم تو بے اعلام الہی مانتے ہیں، بعطاء الہی مانتے ہیں، وہاں درایت کی نفی ہے۔ اسی طرح انک لا تدری، اٹکل پچو سے نہیں جانتا، ویسے اللہ کے بتلانے سے جانتا ہے۔ یہ ایک ڈرامہ بازی کرتی ہیں، لیکن یہ آیت یاد رکھنا، اس کو میں نے اسی لیے جہاں کبیر کا حوالہ دیا، جہاں کوئی تفسیر بھی اٹھاؤ گے، جہاں ادراکم کا لفظ ہے اور درایت بے معنی کیا ہے، یہاں اٹکل پچو کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ تمہیں اطلاع نہ دیتا میرے ذریعے۔ یہاں اٹکل پچو کیسے بنے گا؟ تو درایت معنی ہوتا ہے علم، اس لیے یہ مقام ہے اصل پھنسانے والا۔ میں نے اس لیے وہاں پر بھی بات نہیں کی، اب یہاں پر ذہن میں رکھ لینا۔ ولا ادراکم ہوا من الدرایت بمعنی العلم، اور آپ اگر سوچو جہاں اٹکل پچو والا معنی کیسے ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی بعض جو فروق لغویہ ہوتے ہیں ان کا اس بات نہیں ہوتا، وہ اگر کوئی نکات بیان کرنا ہو الگ بات ہے، وہ بھی سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ کے حضرات فروق لغویہ پہ زور دیتے ہیں
تو ان کا اعتبار صرف لغت کی حد تک ہے، استعمال میں وہ فروق ختم ہو جاتی ہیں اور سیاق و سباق ان کے فرق پہ غالب آ جاتا ہے، تو سیاق و سباق کے اس کے مطابق معنی ہوتا ہے۔ تو انکا لا تدری یا لا ادری، درایت کا وہاں معنی سب مفسرین محدثین نے علم کی نفی سے کیا، اور یہاں درایت کا وہ اٹکل پچو والا معنی کسی بریلوی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا، تو لہذا وہ فرق ان کا بعض کوئی ایک آدھ کتاب کی چبل شریف سے وہ فرق ثابت نہیں ہوتا۔ بلا ادراکم بہی فقد لبثت فیکم عمرا، فقد تصدیق تحقیق ٹھہرا میں تمہارے اندر عمرن ایک عمر، من قبل ہی اس سے پہلے، عمر کس کو کہتی ہیں؟ ایک حیات ہے، ایک عمر ہے، فرق ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر بھی اہل بدعت نے، بریلویوں نے ڈرامہ کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک آدمی سے عمر پوچھو جی تیری عمر کتنی ہے، وہ کہتا ہے 40 سال۔ وہ کہاں سے شمار کرتا ہے؟ پیدائش سے، ولادت کے دن سے۔ تو 4 مہینے پہلے جو زندہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو کہنا چاہیے 40 سال 4 مہینے۔ وہ 4 مہینے کیوں نہیں کہتا، 40 سال بتاتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو کہتے وہ بھی تو زندگی ہے، وہ بھی تو زندگی ہے، اس لیے وہ پہلے شمار میں نہیں آتی نا۔ تو اب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی عمر 1400 سال ہے یا 63 سال ہے، تو کہتے ہیں جس طرح ولادت سے پہلے والی عمر شمار نہیں ہوتی، اسی طرح موت کے بعد والی زندگی بھی شمار نہیں ہوتی۔ تو وہاں آپ کی عمر، جیسے آپ سے کوئی پوچھے 40 سال تو 4 مہینے آپ ذکر نہیں کرتے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں، یہ بات ہے تو ایسی کہ سمجھ کسی کو بھی نہیں آتی، ایسے گدھے انہیں خود بھی نہیں سمجھ، تمہیں پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ تو جہاں پر گدھے ہیں گدھے۔ 2 جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے، یہ تو عرفی باتیں ہیں، اور عرف میں نصف سے کم کا شمار ہی نہیں ہوتا۔ کیا ہے نصف سے کم کا؟ تو سال 4 مہینے جو ہیں یہ سال کے نصف سے کم نہیں، 4 3 12 ہوتا ہے، تیسرا حصہ ہے، تو اس کا کون سا شمار ہے؟ انہوں نے بھی عرف کی بات کی، ہم نے عرف کا جواب دیا۔ عرف میں کسر کا اعتبار ہی نہیں، کسر قلیل کا اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ کسر قلیل کا اعتبار نہیں ہوتا، ہمارا عرف بھی یہی ہے۔ 100,000 روپے کے ساتھ اگر 1-2 پیسہ آ جائے اس کو شمار نہیں کرتے، 1000 ہی شمار کرتے ہیں، جب تک وہ آگے کسی خاص عدد تک نہ بڑھے۔ یہ جو 4 مہینے 3 مہینے ماں کے پیٹ والے ہیں یہ کسی کسر کے شمار میں ہی نہیں، اس لیے عرف میں ان کو عمر میں شمار نہیں کیا جاتا۔ سمجھ گئے میری بات؟ اصل جواب یہ ہے کہ کنتم امواتن میں آپ نے پڑھا ہے فاحیاکم، وہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ماں کے پیٹ سے۔
احیاکم ثم انشأناه خلقا آخر. کہاں سے شروع ہوا؟ ماں کے پیٹ سے. ایک ہے حیات اور ایک ہے عمر، دونوں میں فرق ہے. قرآن نے بتایا حیات شروع ہوئی ہے ماں کے پیٹ سے، اور عمر کا مطلب ہے دنیا کے اندر آباد ہونا. جب تک ماں کے پیٹ سے وہ باہر آیا نہیں تو دنیا میں آباد نہیں ہوا. ماں کے جز کی طرح ہے، کل جزیت بازیت کی طرح ہے، وہ دنیا میں آباد نہیں. تو عمر کس کو کہتے ہیں؟ امروہا، دنیا کی آبادی کو. تو عمر شروع ہوگی خروج کے بعد، اور حیات شروع ہوئی تھی روح جب بدن میں آیا تھا اس سے. اور اہل بدعت کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ انہوں نے عمر اور حیات کو ایک سمجھ لیا، حالانکہ عمر ولادت سے شروع ہوتی ہے، دنیا میں آباد تب ہوتا ہے، اور جو حیات ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. قرآن نے دونوں چیزوں کو الگ کر کے بیان کیا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، تاکہ لبثتُ ٹھہرا میں تم میں ایک عمر من قبلہ، اس سے پہلے. افلا تاکلون. فمن اظلم، مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں قرآن سنا رہا ہوں، میرا اپنے بس کی بات نہیں، ورنہ 40 سال تک میں تمہارے اندر رہا، کبھی میں نے ایک آیت بھی آپ کو نہیں سنائی. اور اب جو قرآن میں بیان کر رہا ہوں، میں مامور من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے مامور ہوں، اپنے بس سے نہیں. فمن اظلم، زجر ہے، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس آدمی سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گھاڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ. یہ سب سے بڑا ظالم ہے. کیا افترا کیا ہے؟ فزعم ان لہ شریکا او ولدا، پس گمان کیا اس نے کہ اس اللہ کا شریک ہے یا نائب ہے. خازن، کاذبن یعنی شریک بناتا ہے. کذبا، یا تکذیب کرتا ہے اس کی آیات کی. الدالت علی التوحید وبطلان الشرک، یہ بطور مثال کی ہے جو آیات توحید پر ڈالیں اور بطلان شرک پر. تو یاد رکھ لو، جس طرح اللہ پر جھوٹ بولنے والا بڑا ظالم ہے، اور افطرا عام ہے. افطرا صرف ولد یا شریک بنانا نہیں، اس کی میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں. جو بات اللہ نے نہیں کی کہتا ہے اللہ نے فرمایا، جو مسئلہ نص صریح میں نہیں آیا اور اس کو کہے اللہ نے فرمایا، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اللہ کے ذمہ کیا لگا رہا ہے؟ جھوٹ. اور بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اس سے بچو بچو بچو. آج کل کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ اپنے کشید اور استنباط یا اپنے جذبات پر کہتا ہے قال اللہ، اللہ نے فرمایا، تو یہ ہے افتراء علی اللہ. یا اللہ نے فرمایا اور یہ وہ مسئلہ نہیں مانتا، کذبا، اس کی تکذیب کرتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے. سب سے بڑا انہ لا یفلح المجرمون، بے شک نہیں کامیاب ہوں گے المجرمون، مجرم یعنی المشرکین. مجرمین سے مراد کیا ہیں؟ مشرکین. از خازن،